اور کوئی بھی طاقت اس کو کمزور نہیں کر سکتی ہے. جن لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا انہوں نے ہماری جانوں کا نذرانہ اس دھوکے سے لیا اور کچھ نہیں دیا. کبھی بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ نہ رہتا، لیکن ان لوگوں کو اپنی سیاست پکانی تھی، اپنی سیاست اور اپنی اقتدار کے لیے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا. آج اگر ہم ان سے پوچھیں گے کیا کیا انہوں نے، 60 برس ایک جماعت رہی، 20 برس دوسری جماعت اقتدار میں رہی، اپنے گھروں کے بنا کیا کیا انہوں نے؟ مجھے بتاؤ، کیا وہاں ایک عام ورکر ان پارٹیوں میں صدر بن سکتا ہے؟ کیا عام ورکر وہاں یہ سوچ سکتا ہے کہ وہاں اس ریاست کی قیادت وہ کرے گا؟ کیا ان خاندانوں کے بنا اور ان خاندانوں کے چشم چراغوں کے بنا کوئی اور یہاں قابل نہیں ہے؟ لیکن ان خاندانوں نے یہی سوچا کہ ان کے چراغ ہی یہاں کے حکمران ہو سکتے ہیں، کیوں وہ حکمران تھے. ہم لوگ کوئی حکمران نہیں ہے، ہم خدمتگار ہیں، اور یہ جماعت خدمتگاروں کی ہے، آپ کے خدمتگار ہیں. پڑھایا کیونکہ ہمارے لوگوں پہ عتاب تھا، ہمارے بچے جیلوں میں تھے، ہمارے بزرگ جیلوں میں تھے، ہمارے نوجوانوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا ہندوستان کے کس جیل میں کون ہے. ہماری ماں بیٹیاں پریشان تھی، ہمارے دکاندار یہاں پریشان تھے، ہمارے ٹرانسپورٹر پریشان تھے. ٹورسٹ آتا نہیں تھا، ہاؤس بوٹ والا بیٹھا تھا، سومو والا بیٹھا تھا، ٹیکسی والا بیٹھا تھا. مطلب ہے ہر ایک سیکشن پریشان تھا. اگر اس وقت لیڈر سامنے نہیں آئے گا تب کب آئے گا؟ یہ تو اقتدار کے وقت ہمیشہ آئے ہیں، یہ دونوں جماعتیں اقتدار کے لیے یہ آئیں، لیکن جب بھی کشمیر میں مصیبت لوگوں پہ آن پڑی یہ بھاگے تھے، یہ کبھی یہاں نہیں تھے. 1990 میں کہاں تھے یہ لوگ جب لوگوں پہ مصیبت آئی تھی؟ اس وقت یہ لوگ یا لندن میں تھے یا دلی میں عالی شان محلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمیں کہتے ہیں ہم تو یہیں کشمیریوں کی خدمت کے لیے بیٹھے تھے. وہ لیڈر جو آج اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں، ان کو ذرا پوچھے 1990 سے 96 تک کہاں تھے؟ کون ایک کشمیریوں کا حال پوچھتا تھا؟ کون ان کے بچوں کی لاشیں اٹھاتا تھا؟ کون ان ماؤں کے آنسوں کو صاف کرتا تھا؟ کسی میں پریشانی نہیں تھی. ان سب کو اگر پریشانی تھی کہ ہمیں چھوٹا گھر جموں میں ملا یا بڑا گھر دلی میں ملا، یہ اس کی جنگ ان کی آپس میں تھی، لیکن جموں کشمیر کا باشندہ کسی کو یاد نہیں تھا. کہتا ہوں عام کشمیری اٹھے گا اور الیکشن میں حصہ لے گا، اس کو ان لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے. کیا صحیح چھا تو ضرورت ہے؟ آج آپ کی طاقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان خاندانوں کی اب یہاں ضرورت نہیں ہے. آج عام آدمی، ایک وہ لڑکا جس کی کوئی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو 10 کلومیٹر پیدل ایک کوڑی کے گاؤں سے آیا ہوا ہے، جس کی گھاس کی چھت تھی، آج وہ ان کو لڑکا آ رہا ہے، کہہ رہا ہے آ جاؤ میدان میں آ جاؤ، ہم دیکھیں گے کس کی ماں نے دودھ پیا ہے، کس کی ماں نے پانی پیا ہے. میری کوئی ضرورت نہیں، میری طاقت آپ لوگ ہیں جو آج یہاں پر ہیں، میری طاقت جموں کشمیر کے لوگ ہیں، اور میری طاقت میرا سچ ہے. گھنٹوں پہ بھروسہ کرو گے، ان کی اب شیلف لائف ایکسپائر ہو گئی ہے، یہ ایکسپائرڈ مال ہے ان کا. اب جموں کشمیر کو لوگوں کو پتہ چلی ہے یہ لوگ کون ہیں. کب تک ان کو بھروسہ کرو گے؟ اس سے بھی آپ ان کو زیادہ بیان بازی کرواؤ. یہاں کشمیری اب سمجھتا ہے اس بیان کے پیچھے کیا ہے. ہمیں پتہ ہے دلی سے ایک جماعت کو کہا جاتا ہے تم وہ بیان دے دو جو گیلانی صاحب مرحوم دیا کرتے تھے، ایک جماعت کو کہا جاتا ہے تم وہ بیان دے دو جو کوئی اور صاحب دیتے تھے. لیکن یہاں اب جموں کشمیر کے باشندے بیانوں پہ نہیں جائیں گے، بیانوں پہ ووٹ کسی کو نہیں ملیں گے. ہمیں مزہ آتا ہے، کیوں؟ جموں کشمیر میں ہمیشہ مسکری بہت چلتی تھی. یہ میں چھو نا نیشنل ٹیم پی ڈی پی والی میں آنو وہ وری آتی بھی کرانو دو ڈرامہ، اک دو ونانو اکس لیک کڑت بیک دو ونانو بیکس لیک کڑت، مگر اصلی کتھا ہاوان نہ کی. اسنا ہیوت ووٹ تہ تۄہہِ، اسنا تیوت نہ ووٹ، اسنا آئی نہ ووٹ منگنے تہ، مگر زٕ چیز کٔرۍ. باقی کرن اللہ تعالیٰ رُت، عدالت وٲلۍ تہِ دیتن سٲنسی حقس منٛز. وہ گو خدا تعالیٰ دی نجات. اگر عدالت دیتی نہ کہ اس اون بچاو تھو، ڈیفینس تھو. سہلاب اوس اور آمت ات دیت ٹھور بنڈ دتس تیت ٹھور دتس یم سۭتۍ بچاو گژھِ، بچن ملن نوکری تہ تہٕ یمن ملن یہ سہ بنیا پولیس کیازِ ییٚمہِ سٔروِسُک چھُ. مگر یہ چھُنہٕ طریقہٕ کینٛہہ.
بڑی بب چوک نوان تلت دپان چوک کہ اک دو اوسو تیل چھوا تو اس سۭتۍ یہے کرُن یہ چنا انصاف ہی کُنہِ 90 میں کوئی تحریک کے ساتھ نکلا تو آج آپ اس کو وہ شیر اور بکری کا قصہ سنا رہے ہو کیونکہ تمہاری ماں نے پانی پیا ہوا ہے یہاں تو شیر ہمیشہ بکری کا شکار ہی کرتا رہے گا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کو نوجوانوں کو آپ ادھیڑ عمر کے لوگوں کو تھانوں میں بند رکھ رہے ہیں. میں جموں کشمیر پولیس کے ان سبھی افسروں اور تھانے داروں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کو مہمانوں کی طرح, کیونکہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے, یہ کسی چیز کے مجرم نہیں ہے, یہ حالات کے مجرم ہیں. اور صبح کہتے ہو گرفتار کرو صاحب کو. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کس جگہ کا انصاف ہے؟ ہمارے بچے محنت کرتے ہیں اور پھر ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہیں, لیکن جب سلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہو اب ہمارا سی آئی ڈی والا ویریفیکیشن نہیں دے گا. سی آئی ڈی والا خدا صاحب بن گیا یہاں. یہ کیا خدا صاحب ہے کہ یہ آپ سے کہے گا کس کو میں نے ویریفیکیشن دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے؟ ہمارے بچے پاسپورٹوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں, ہمارے بزرگ کرتے ہیں, ہمارے دینی فریضے ہیں, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, اس کے لیے پاسپورٹ نہیں مل رہے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہاں ہمارے ملازم جینوئن ڈیمانڈ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہماری پروموشن رک گئی, کوئی کہتا ہے ہمارا جی پی فنڈ. یہاں جی پی فنڈ کے لیے بھی نیا طریقہ ہے. کہتے ہیں وہ افسر کہتا ہے مجھے چہرہ دکھاؤ, اپنا جی پی فنڈ اور چہرہ دکھاؤ مجھے. یہ چیزیں بند ہونی چاہیے.